ہیں وہ بھی تو یہیں پر چھپی ہوئی ہیں نا. تو ان کو ایک بار ایک کو پکڑ کے آپ اندر ڈال دیں رانا صاحب اور اس کو آپ دیں ہاں کوئی تگڑی سزا, تو کتنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اس قسم کے جعلی ایجنٹس جو ہیں وہ 25 لاکھ 30 لاکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جان بھی چلی جاتی ہے. جعلی ایجنٹس کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ. دیکھیں جب جعلی حکمران بیٹھے ہوتے ہیں نا, جن کے روٹس عوام میں نہیں ہوتے اور جن کو عوام کی دکھ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا, وہاں پہ پھر اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں. جب آپ کا کوئی بچہ مرے گا نا کسی دن, طاقتور کا, کسی حکمران کا, جب ان کے پیروں کے نیچے آگ لگے گی نا, پھر انہیں اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. انہیں ابھی اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہے جو ایک ماں کے خواب ختم ہو گئے, ایک باپ کا بازو کٹ گیا, ایک بہن کا ڈولی کو اٹھانے والا کندھا ختم ہو گیا, ایک بھائی کا ساتھ کھڑے ہونے والا بھائی ختم ہو گیا. ان کے لیے کیا ہے, یہ رٹو توتے, وہ دو جملے انہیں آتے ہیں, ہم تحقیقات کریں گے, ہم یوں کر دیں گے. شرم سے ڈوب مرو تم خود کو مسلمان کہتے ہو, اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری بھوک پیاسی مر جائے گی تو میں ذمہ دار ہوں. اور تمہارے دور میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہزاروں, کئی لاکھ لوگ جو ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے, اور تم اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہو اور یہ جا رہے ہیں تو جانے دو. اس نے انوار الحق نے کہا تھا کہ یہ جا رہے ہیں چھوڑ کے تو جانے دو, بیکاز تم سمجھتے ہو کہ ہم اس دھرتی کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس ملک کے اوپر, میرے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے. وہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے, وہ پیدا ہی اس طرح ڈنکیاں لگاتے ہوئے دریاؤں سمندروں میں ڈوبنے کے لیے ہوئے. میں تو جھولی پھیلا کے بددعا دے رہا ہوں, اللہ کرے کہ یہ آگ ان کے گھر جائے, اللہ کرے ان کے بچے مرے, اللہ کرے ان کے گھر بھوک جائے, انہیں پتا چلے کہ کسی گھر کے اندر جب چراغ بجھتا ہے تو کیا اندھیرا پھیلتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. حقیقت بات, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, لیکن بددعا نہ ہی دیں. نہیں, میں دوں گا بددعا, میں ان لوگوں کو بددعا دوں گا جن کی وجہ سے. اور آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, جو معاشی دہشت گردی سے لوگ مر رہے ہیں اس کا کون حساب دے گا؟ تمہارے بچے کھربوں پتی ہو رہے, تم کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے بچوں کو پاس جینے کا حق نہیں ہے, وہ اپنی موت کا سامان اپنے جو ڈنکی مار رہا تھا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں, وہ کہتا ہے ادھر دس سائڈ اور ادھر دس سائڈ, ٹھیک ہے نا, اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. میرے کزن ہے, وہ اٹلی گیا تھا ڈنکی مارنے, وہ جو بتا رہا تھا میرے خوف سے میرے ٹانگے 140 کی سپیڈ سے ٹرین چل رہی تھی, اور اس نے کہا کہ میں نے اٹلی کے بارڈر پہ چھلانگ مارنی تھی اور میں نے چھلانگ ماری اور وہ گھٹنے پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا تو مر سکتا تھا, کہتا مر سکتا تھا, ہیڈ نو چوائس. تم لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں چھوڑ رہے یار. اور پھر تم اوپر سے کہتے ہو میں ماں ہوں. پکڑتے نہیں ہیں جو ایجنٹس کو, ٹھیک ہے بھائی ایجنٹ کا کیا ہے سن لینا, ایجنٹس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں, ان سے بھتہ لیتے ہیں ان کو. یہ پورا ایک میکینزم ہے نا, جب اوپر حکمران عادل بیٹھے گا نا تو میں دیکھوں گا نیچے کیسے کہنا میں کوئی کرپشن کرتا ہے. جب اس ملک کے اندر اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا کہ وہ ایف بی آر کے اندر دو گروہوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کی پیسوں کے لیے, اور کیا ہوا ان لوگوں کا, کسی ایک کو بھی سزا ہوئی؟ آپ ہر بار ایک ڈرامہ کرتے ہیں. ایف آئی اے میں کون بیٹھے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے. ایف آئی اے میں آپ کے کہنے میں بچے بیٹھے ہوئے جو جا کے وہ بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. کتنے ہزار کہنے میں پاسپورٹ افغانیوں کے جعلی پکڑے گئے, کتنے ہزار شناختی کارڈ پکڑے گئے, کسی ایک کو بتایا آپ نے سزا دی؟ بس کہہ دیتے ہیں ہاں جی وہ ایف آئی اے کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے کہ تھوڑے کردار ہی نہیں مکڑے. اللہ کرے کہ تم ماضی کا کردار ہو جاؤ, جس طرح تم نے غریبوں کے گھر بھوک ننگ اور غربت اور موت پھیلائی ہے نا, اللہ کرے تمہارے گھر بھی ایسے ایک طرف